پھر فرمایا وَأَنذِرْ اور خبردار کیجئے بِہِ ساتھ اس کے الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان کہ یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم طرف اپنے رب کے لیسا نہیں لہم ان کے لیے من دونہ اس کے سوا ولی کوئی دوست ولا اور نہ شفیع کوئی سفارشی لا اللہم شاید کہ وہ یتقون وہ تقوی اختیار کریں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور خبردار کیجئے ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے طرف اپنے رب کے لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور خبردار کیجئے ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے طرف اپنے رب کے نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو اپنے رب کی طرف جمع ہونے سے ڈرتے ہیں ان کو وحی کے ذریعے سے اللہ کے کلام کے ذریعے سے خبردار کرو نہیں ان کے لیے اپنے رب کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی یعنی ان کو قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس وقت وہاں کوئی نہ ان کا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا ان کو وحی کے ذریعے سے اللہ کے کلام کے ذریعے سے خبردار کرو شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں جو لوگ آخرت کا اندیشہ رکھتے ہوں کہ ان کا حساب لیا جائے گا تو وہ لازماً نصیحت کی بات سنیں گے اس پر یقین کریں گے اور اللہ کے کلام پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ تقوی اختیار کریں گے لیکن جو لوگ انجام پر یقین نہیں رکھتے آخرت پر یقین نہیں رکھتے پھر ان لوگوں کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی ولا اور نہ تطردی تم دھتکارو الذین ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کی ذات ما نہیں علیکا تیرے ذمے من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیئن کوئی چیز وما اور نہیں من حسابی کا تیرے حساب میں سے علیہم ان پر من شیئن کوئی چیز فتطردہم پھر تم اگر انہیں دور کرو گے فتکونا تو تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی اور نہ تم دھتکارو ان لوگوں کو
جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی ذات، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہیں تیرے ذمے ان کے حساب میں سے کوئی چیز اور نہیں تیرے حساب میں سے ان پر کوئی چیز۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تم انہیں دور کرو گے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ تم دور کرو ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام کے وقت، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ پھر اگر تم ان کو اپنے سے دور کرو گے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فرمایا کہ نہ تم ہٹاؤ، نہ تم دور کرو ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں صبح اور شام کے وقت، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں۔ جو لوگ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کریں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ 6 آدمی یہ تھے: میں خود یعنی سعد، عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیل کا ایک آدمی اور 2 آدمی اور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا وہ خیال آیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 52 نمبر آیت نازل فرما دی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے کچھ بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور غریب اور کمزور مسلمان صحابہ موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر قریش کے سردار کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمیں چھوڑ کر ان کمزور لوگوں کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ ان غریبوں پر اللہ نے کیا احسان کیا ہے، اور کیا ہم بھی ان جیسوں کی پیروی کریں گے؟ آپ انہیں اپنے سے دور کر دیجیے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو اس وقت آیات نمبر 52 اور 53 نازل ہوئی۔ اللہ کے نزدیک اصل قدر و قیمت ان لوگوں کی ہے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ فرمایا
ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ قریش مکہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تو اس کا حساب ان مکہ کے سرداروں کو نہیں دینا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہوگا۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنین کو اپنے سے دور کریں گے تو البتہ آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بات ایمان، اللہ کا قرب اور تقوی ہے۔ تو جو شخص ایمان، اللہ کا قرب اور تقوی رکھتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے ہاں اسی کا بڑا مقام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کامل اور اپنا قرب عطا فرمائے، اور ہم سب کو متقی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔